ذرا تصور کیجیے ایک اجڑا ہوا شہر، ٹوٹی ہوئی دیواریں، بکھرے ہوئے مکان، ویران گلیاں۔ جہاں کبھی ہنسی بستی تھی وہاں آج خاموشی کا راج تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بنی اسرائیل اپنے گناہوں، نافرمانیوں اور بدعمالیوں کے سبب اللہ کے عذاب کا شکار ہو چکے تھے۔ اسی دور میں اللہ نے ایک عظیم بندے کو منتخب کیا جن کا نام حضرت عزیر علیہ السلام تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی تھے۔ علم توریت کے سب سے بڑے محافظ، زاہد، عابد، متقی اور اللہ پر کامل یقین رکھنے والے تھے۔ آپ کا شمار ان نفوس قدسیہ میں ہوتا ہے جنہوں نے دین کو زندہ کیا، کتاب الہی کو دوبارہ لوگوں کے دلوں میں بسایا۔ آپ کا واقعہ صرف ایک نبی کی زندگی کا قصہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی قدرت، قیامت کے یقین اور علم دین کی عظمت کا زندہ ثبوت ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ جسے چاہے مٹا دے اور جسے چاہے دوبارہ زندہ کر دے، صدیاں لمحوں میں بدل دے اور کھنڈرات سے آبادیاں کھڑی کر دے۔ یہ واقعہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بنی اسرائیل نے اللہ کے احکام بھلا دیے تھے۔ توریت صرف الفاظ میں رہ گئی تھی، عمل ختم ہو چکا تھا، نافرمانی عام اور ظلم پھیل چکا تھا۔ چنانچہ اللہ نے بخت نصر بادشاہ کو مسلط فرمایا۔ اس نے بیت المقدس پر حملہ کیا، شہر کو مکمل طور پر ویران کر دیا، ہزاروں بنی اسرائیل قتل کر دیے، علماء کو شہید کر دیا، توریت کے نسخے جلا دیے۔ وہ شہر جو کبھی انبیاء کا مسکن تھا اب کھنڈر، ویرانی اور خاموشی کی تصویر بن چکا تھا۔ ایک دن اسی اجڑے ہوئے بیت المقدس سے حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا۔ آپ کے پاس ایک برتن کھجور، ایک پیالہ انگور کا رس اور ایک گدھا تھا جس پر آپ سوار تھے۔ آپ گلیوں میں گھومے، ٹوٹی دیواروں کو دیکھا، گری ہوئی عمارتوں پر نظر ڈالی، مگر ایک بھی زندہ انسان نہ ملا۔ ہر طرف موت کی خاموشی تھی، ویرانی کا راج تھا، اجڑی ہوئی بستی کی سسکیاں تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر ایک نبی کا دل تڑپ اٹھا۔ آپ نے تعجب اور تفکر میں فرمایا، اللہ پاک اس بستی کو اس کی موت کی بعد کیسے زندہ فرمائے گا؟ یاد رکھیے، یہ سوال شک نہیں بلکہ قدرت الہی پر غور اور یقین کے کمال کا اظہار تھا۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے گدھے کو ایک جگہ باندھا، خدا آرام فرمانے لگے۔ یہ صبح کا وقت تھا۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض فرما لی اور گدھا بھی مر گیا۔ یوں حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک موت کی حالت میں رہے، دنیا کی آنکھوں سے مکمل طور پر اوجھل۔ کوئی نہ جان سکا کہ وہ کہاں ہیں۔ وقت چلتا رہا، صدیاں گزرتی رہی، نسلیں بدلتی رہی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے اس حال کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک قائم رکھا۔ اسی دوران تقریباً 70 سال کے بعد اللہ نے ایران کے بادشاہ کو غلبہ دیا۔ وہ اپنی فوجوں کے ساتھ بیت المقدس آیا، شہر کو پہلے سے زیادہ بہتر، منظم اور مضبوط طریقے سے آباد کیا۔ بنی اسرائیل کے جو لوگ زندہ بچے تھے واپس لوٹے، بستیاں بسی، کھیتیاں اگی، بچے بوڑھے ہو گئے، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام اب بھی نظر نہ آئے۔ جب عزیر علیہ السلام کی وفات کو 100 سال پورے ہو گئے تو اللہ پاک نے شام کے وقت غروب آفتاب کے قریب آپ کو زندہ فرما دیا۔ سب سے پہلے آپ کی آنکھوں میں جان آئی، ابھی پورا جسم مردہ تھا، پھر آہستہ آہستہ جسم کے ایک ایک حصے میں جان ڈالی گئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا، یہاں پر کتنی مدت ٹھہرے ہو؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے اندازے سے عرض کیا، 1 دن یا اس سے بھی کچھ کم۔ اللہ پاک نے فرمایا، تمہیں اس حال میں پورے 100 سال گزر چکے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا، اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو، کھجور ویسی تازہ کی تازہ، انگور کا رس ویسے ہی،
نہ بدبو نہ خرابی۔ پھر فرمایا اپنے گدھے کو دیکھو۔ آپ نے دیکھا اس کا جسم گل چکا تھا، اعضاء بکھر چکے تھے، صرف سفید ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ آپ کے سامنے ہڈیاں جمع ہوئی، جوڑ بنے، گوشت چڑھا، کھال آئی، بال نکلے، روح پھونکی گئی۔ گدھا اٹھ کر کھڑا ہوا اور آوازیں نکالنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام پکار اٹھے، میں خوب جانتا تھا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یقین پہلے تھا، اب عین الیقین ہو گیا۔ اسی گدھے پر سوار ہو کر آپ اپنے محلے پہنچے۔ عمر وہی 40 سال، مگر سر اور داڑھی سفید۔ کوئی پہچاننے والا نہ تھا۔ ایک نابینا کمزور سی بڑھیا ملی جو آپ کی باندھی ہوا کرتی تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ عزیر کہاں ہے؟ تو اس نے کہا عزیر تو 100 سال پہلے غائب ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میں ہی عزیر ہوں۔ اسے یقین آیا۔ اس نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عزیر تو مستجاب الدعوات تھے۔ آپ دعا کریں میری نظر لوٹ آئے۔ اگر میری نظر لوٹ گئی تو میں یقین کروں گی۔ آپ نے دعا فرمائی، اس کی آنکھیں بینا ہو گئی، معذور پاؤں ٹھیک ہو گئے۔ اس نے فوراً سے گواہی دی کہ میں ہی گواہی دیتی ہوں کہ آپ عزیر علیہ السلام ہیں۔ وہ آپ کو لے کر ایک مجلس میں گئی جہاں پہ لوگ جمع تھے، جن میں آپ کی اولاد، آپ کے بیٹے اور آپ کے پوتے بھی شامل تھے۔ آپ کا بیٹا 118 سال کا تھا، پوتے بوڑھے ہو چکے تھے۔ انہیں بھی جب بتایا گیا تو پہلے انہیں یقین آیا۔ ان کے بیٹے نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے کندھوں کے درمیان بالوں کے ابھار میں ایک ہلال بنا ہوا تھا۔ جب وہ نشان دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ عزیر علیہ السلام ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے توریت پڑھ کر سنائی۔ جب انہوں نے توریت پڑھ کر سنائی تو پھر دفن شدہ نسخہ بھی نکال کر جب دیکھا گیا تو وہ دونوں ایک جیسے تھے۔ توریت کی دوبارہ تجدید آپ کا سب سے بڑا معجزہ تھا۔ اس سے پہلے توریت مکمل طور پر مٹ چکی تھی، کسی کے پاس مکمل علم نہیں تھا۔ اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے سینے میں پوری توریت محفوظ کر دی تھی۔ آپ نے زبانی توریت لکھوائی، بنی اسرائیل کو دین سکھایا۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کو توریت کا زندہ خزانہ کہتے تھے۔ کچھ نادان لوگوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو حد سے بڑھا دیا، غلط عقیدہ اختیار کر لیا۔ قرآن نے اس کی سختی سے تردید کی۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی 30ویں آیت میں ہے، یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ اللہ کی وحدانیت پر بہتان تھا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ پاک زندگی اور موت کا مالک ہے۔ مردوں کو زندہ کرنا اس کے لیے بہت آسان ہے۔ علم دین سب سے بڑی نعمت ہے۔ نبیوں کی تعظیم حد میں رہ کر ضروری ہے اور قیامت پر ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر آپ لوگوں نے اس پوری ویڈیو کو دیکھ لیا ہے تو اس ویڈیو کے لنک میں دیے گئے ڈسکرپشن میں ایک لنک ہے جس میں کوئز دیا ہوا ہے، آپ اس کوئز کو حل کر کے انعام حاصل کر سکتے ہیں۔